بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دوسرا مقدمہ ہے اور قضا ربک کا تیسرا شروع ہے. تھوڑا اس میں بات میں تیزی ہے. تیزی 22 ختم ہو چکی سورہ بنی اسرائیل. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واغفر لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سعيه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. اس سے پہلے آپ کے سامنے آیا ہوگا کہ یہ ایک منشور ہے کہ اسلامی نظام یا اللہ کی بات اگر دنیا میں چلے گی تو اس کی بڑی بڑی شکلیں کیا ہیں، وہ اصول اور قواعد کیا ہے، وہ دفعات کیا ہے جن کے اوپر بنیاد رکھی جائے گی اسلامی نظام کی، خلوص کے ساتھ ان پر عمل کیا جائے گا اور پھر وہ برکتیں اللہ کی نازل ہوں گی، آسمان والے بھی خوش اور زمین والے بھی شادہ ہو جائیں گے. تو اس کے سرنامے میں وہی ایک بات ہے کہ اسلامی نظام یا جس کو آج لوگ نظام مصطفیٰ کہتے ہیں، اس معنوں میں اگر وہ بھی اور انبیاء اس طرح اسلامی نظام لاتے ہیں، اگر مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کہا جائے اس معنوں میں تعویل کرنے کے بعد تب تو بات صحیح ہو جائے گی. اس کے اندر پہلی چیز اولیت کس کو حاصل ہے، کس کا پہلے حق مانا جائے گا ایسے نظام میں، ایسی حکومت، ایسی مملکت میں. مالک فرماتا ہے وقضى ربک، چنو جو اللہ کی خوشنودی والی چیز، جو اللہ کی رضا کے مطابق جو کوئی نظام قائم ہوگا اس کی پہلی دفعہ یہ ہے وقضى ربک الا تعبدوا الا اياه. اس کے سرنامے پر یہ لکھا ہوگا کہ مالک کا یہ فیصلہ ہے، رب کا فیصلہ ہے، پروردگار کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ تعبدوا الا اياه، کہ اب اس مملکت میں، اس نظام میں کسی اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. بس ایک بات کہنے کی بات کہ صرف توحید کی خالص کے اوپر نظام قائم ہوگا، شرک کو کہیں بھی اپنا سر اٹھانے کا موقع نہ دیا جائے گا. بس ایک چیز ہے تو اللہ کا پہلی چیز یہ ہے جو کسی دستور میں دنیا میں نہیں ہے. شاید ہمارے یہاں جو بنا ہے، چونکہ دستور لوگوں نے اپنے لیے بنائے ہیں اور قرآن سے فرار حاصل کرنے کے لیے، ورنہ دستور کے لیے یہی ایک بات کافی تھی کہ قرآن اور حدیث جو صحیح چیزیں ہیں وہ سب ہمارا دستور ہے، ہر بات کو ہم مانیں گے. تو یہاں یہ چیز دیکھیے، سب سے
میں اس سے پہلے اس پہ گفتگو کر چکا ہوں، اس لیے اس کے اوپر زیادہ نہیں جاؤں گا۔ آپ کو یہ معلوم ہے کہ آپ کے خود جو آئین بنا ہے اس میں کہیں اس کا ذکر نہیں ہے کہ یا خالص توحید راج کرے گی، شرک کے لیے کوئی مقام نہیں ہے۔ فرمایا سب سے پہلے اللہ کا حق ہے اور پروردگار کا حق سب کے اوپر مقدم ہے اور سب کے اوپر مدت ہے، اور اس کے بعد پھر فرمایا اس معاشرے اور اس نظام کے اندر والدین کو سب سے بڑا زیادہ، انسانوں کے اندر سب سے زیادہ ان کی عزت کی جائے گی، ان کے ساتھ سلوک ہوگا، ان کی خدمتیں ہیں، ان کی فرما برداری، ان کی اطاعت کی ہے۔ پھر بتایا گیا اس انداز میں کہ ہمیشہ ماں باپ کے ساتھ ساتھ انسان کو فرما بردارانہ رویہ اختیار کرنا پڑے گا، یہاں تک کہ اگر ان میں سے دو میں سے دونوں یا کوئی ایک اپنے بیٹے یا بیٹی کے پاس آ کر ٹہر جائے اور بڑھاپے کا عالم ہوتا ہے کہ نہ ہاتھ اپنے قابو میں ہے، نہ زبان اپنے قابو میں ہے، نہ نگاہوں کو نہ کمانے کی طاقت ہے، گویا ایک عام لحاظ سے یہ ہے کہ وہ ایک بات سمجھ جاتا، فرمایا یہ بات نہیں، اس کو اپنی سمجھو اللہ کا وقت سمجھ کر اس کو قبول کرو۔ اگر اس غصے میں جبکہ دماغ ٹھکانے نہیں رہتا، اگر کوئی بات وہ غصے کی ایسی بات جو تمہارے دل کو لگنے والی ہے، یہ تمہاری چہیتی بیوی کے دل کو لگنے والی ہے، اگر ایسی بات آ جائے تب بھی اس نہ کرنا اور ڈانٹنا نہ بننا، یہ تو ایسی بات ہے، یہ تو کہیں خواب و خیال میں نہ آنا چاہیے۔ اور جب کبھی ان سے بات کرو وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب بھی کسی حالت میں جو بھی کیفیت ہو جائے ان کے ساتھ جب کوئی بات کہو تو کرامت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، جو ان کا ادب ہے ماں باپ کا، اسے کبھی ایسا نہ ہو کہ ملحوظ نہ رکھو، اور دل کی گہرائیوں سے پورے خلوص کے ساتھ فرمایا، اور وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ان کے سامنے ہمیشہ اپنے ذلت کے بازو دب چکائے رکھو، انہیں ہمیشہ ان کی فرما برداری، اطاعت کشی، خادم بنے رہو، ان کی خدمت گزار بنے رہو، اطاعت کشی میرا رحمہ، اور یہ نہیں دکھاوے کے لیے کہ دنیا میں ہو کہ بہت خیال کرنے والا ہے ماں باپ کا، فرمایا دل کی کیفیت کے ساتھ، دل کے اندر سے رحمت کے جوش امد رہے ہو، اور اس خیال بالکل خلوص اور رحمت اور محبت کے ساتھ اپنے ماں باپ کے سامنے دبے دبائے جھکے جھکائے رہو۔ اور پھر خدمت یہ ہو گئی، اور جب تمہاری زبان سے ان کے حق میں دعا نکلے وقل، اور کہتے رہو رب ارحمہما، پروردگار ایک ہمارے مالک ہمارے پالنہار، پروردگار ان پر بھی رحمت فرما، مالک ان کی دیکھ بھال کر، پروردگار تیری رحمتوں کی بارش ہو جائے ان پر، اور مالک جیسے کمار بیان صغیرہ، جیسے انہوں نے مجھے پالا ہے، جو انہوں نے پوسا ہے، اور اس طرح سے پالا پوسا ہے کہ مجھے میری دن کی آرام اور رات کا چین انہوں نے چھوڑ دیا ہے، اور میری ایک خواہش پر کوئی انہوں نے اپنا سب کچھ نشاور کر دیا ہے۔ فرمایا پروردگار جس محبت کے ساتھ انہوں نے میری پرورش کی ہے، مالک ہمارے میرے آقا اب ان پر رحم فرما، اب یہ بھی وہی پہنچ گئے ہیں، یہ بھی اصلاح ہے پروردگار جن کو پالا جائے اسی رحمت کے ساتھ، اور مالک فرماتا ہے یہ بالکل دکھاوے کا اس میں ذرہ برابر کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ربکم عالم بما فی نفوسکم، اللہ سے ہوشیاری نہ کرنا، مالک تمہارے دلوں کے اندر جو موجود ہے اس تک کو جانتا ہے۔ ہاں اگر اس راستے میں تکونوا صالحین کہ تم نیکوکار ہوگے، تم خدمت گزار، اللہ کی بات کو ماننے والے اور جو ان کا حق ہے دینے والے ہوگے، ادا کرنے والے ہوگے، اور اس میں اگر کہیں بھول چوک ہو جائے انسان بہرحال فإنه كان للأوابين غفورا، تو جو مالک کی طرف پلٹ پلٹ کر آنے والا، بلک بلک کر آنے والا، غلطی کرنے کے بعد جو پلٹنے والا ہو تو مالک کو وہ غفور پائے گا۔ فرمایا غلطی کبھی ہو جائے، کبھی تم سے ایسی خطا ہو جائے شیطان کے بہکاوے میں یہ نفس تم کو پریشان کر دے، اور اس کے بعد تمہاری زبان سے کوئی ایسی بات نکل جائے جو ان کی شان کے خلاف ہے، تو توبہ کرو، پلٹو پھرو، اور پھر مالک قبول فرمانے گا۔ تو یہ اس کے اندر، اور جہاں پر حدیث میں یہ آیا ہے کہ زمانہ آ جائے گا، ایک زمانہ ایک ایسا آ جائے گا کہ جو مسلمان ہوتا ہے وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ یہ کرے گا کہ ادنا صدیق ہو واخصابہ، کہ اپنے دوست کے ساتھ تو ہمیشہ گھسا رہے گا، ہر وقت نہیں آئے 4 گھنٹے سے انتظار کر رہا ہوں، آنکھیں میری فرش رہا تھی، آنکھ پر کان لگے ہوئے تھے کہ تم جانا ہے، چلنا ہے، فلاں جگہ یہ پروگرام ہے اور تم نہیں آئے، اور باپ اگر کہیں آ جائے اور ساتھی کہے کہ کون سا ہم آ گیا، تمہارا باپ بھی تمہارا فادر ہے، یہ کوئی پریسٹ معلوم ہوتا ہے، یہ کوئی بشپ معلوم ہوتا ہے، یہ آ رہا ہے لمبی داڑھی اس کی صورت دیکھ لو، کہا تم یا اس کو جب دیکھتا ہوں تمہارے باپ کو تو قیامت کیا رہے، تو اس کے بعد ہنس کے صاحب بات ٹھیک ہے دوست، باپ کے ساتھ یہ سلوک، باپ کے پاس آنا
گوارا نہ ہو، بات سے کہے کہ آپ تقسیم لایا کیجیے، یہ جو ہوتے ہیں آپ بھی خالی آ جاتے ہیں یونیورسٹی میں آتے لوگ پوچھتے ہیں کہ تمہارے باپ یہ ہونر جا رہا ہے، یہ گھاس پوچھ کر مالک جا رہا ہے، یہ اس کا پیامہ دیکھو یہ کیسا ٹخنوں سے کتنا اوپر ہے، اور اس کے مادہ دیکھو، صورت دیکھو، یہ فرمایا یہ عالم ہو جائے گا اس زمانے میں کہ انسان ہے مسلمان اپنے کو کہے گا لیکن ادنا سکی کہو وہ اقسا اور عطا رجل امراض ہو واقع عالم یہ ہو جائے گا کہ بیوی صاحبہ کی فرمائش کے اوپر بچ جائیں گے، ان کی خوشنودی کے لیے جان لگا دیں گے۔ عطا رجل امراتا اپنی بیوی کے اوپر جو کہہ دے آنکھوں کے اشارے پر رقص کریں گے، واقع اماں اور ماں کوئی بات کہے آپ کریں گے، نافرمان ہوں گے، بات کو سن کر دیں گے۔ ایک زمانہ جو ہے آج تو آج ہی آ گیا ہے، پرواہ نہیں کرتا اللہ جانتا ہے، میرے ساتھی اس سے پہلے تھے، انہوں نے یہ بتایا تھا نام ذکر کیے کہ یہ ان کی ایک جماعت تھی پنجابی سالاران کی، کہتے تھے کہ ان میں ایسی اولاد بھی ان کی ہے کہ جو ہزاروں 50-50 ہزار وہ زکات دیتی ہے، اور اس زکات سے ان کے ماں باپ درخواست دے کر لے جاتے ہیں، ماں باپ کو ایک پیسہ نہیں دیتے، زکات ان کی جو اٹھاتی ہے ان کی جماعت اسی کے اندر اس کے اندر سے، تو ایسے لوگ موجود ہیں اس قوم کے اندر، اور زکات دینے والے ایسا نہیں زکات نہیں ہے، زکات بھی دیتے ہیں اور پھر ماں باپ کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں۔ تو یہ بتایا گیا کہ اسلامی نظام قائم ہوگا تو اس کے بعد جو سربراہ ہے یہ ماں اور باپ ہے، ان کی عزت ہوگی اللہ کے خوف سے اور اللہ کے فضل اور اس کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے یہ سب بیان کیا، یہ نظام ہوگا اس کے اندر۔ اور آج جو ہے ماں باپ ایک بال سمجھے جاتے ہیں، ایسی ناشکری کو ایسی اولاد ہے کہ جو بالکل احسان فراموش، جو اللہ کے احسان فراموش کافر و مشرک ہو گئی، وہ ماں باپ کا کیا خیال کرے۔ فرمایا اس کے بعد وآتی ذی القربی حقہ، اور جو تمہارے عزیز دار ہیں تو یہ نہیں کہ تم پر احسان کرو گے، ان کی مدد کرو گے، ان کا ساتھ دو گے، ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا ہوگا، ان کی غمگساری کرو گے، ان کی خبرگیری کرو گے، یہ تمہارا یہ تم نے احسان کیا ہے، فرمایا اس کا حق ہے، یہ حق سمجھ کر دو، یہ نہیں کہ محسن بن کر اونچا ہاتھ ہو اور شان سے مونچھوں کو داؤ دیتے ہوئے جاؤ کہ میں نے اپنے عزیز داروں سے فرمایا ان کا حق ہے، ان کا حق ہے، اگر خوشحال ہو اللہ نے دیا ہے تب بھی ان کی خدمت کرو گے، نہیں تندرست ہو تب بھی اپنے حد تک جہاں تک تم میں طاقت ہے اپنے عزیز داروں کا خیال کرو، اور ان کی دکھ درد میں ان کی سب سے بڑا ان کا حق ادا کرنا یہ ہے کہ ان کو اللہ کے بندہ بنانے کی کوشش کی جائے، توحید کی طرف بنایا جائے، سنت کی طرف ان کو دعوت دی جائے، اور آخرت کا ان کو پیغام سنایا جائے، اور اس کے بعد دنیا کے اندر جتنے جہاں جہاں ضرورت پڑتی ہے تو سب سے پہلے حق ہے، اسی لیے آپ نے فرمایا ہے کہ قرابت دار کو اگر کہیں تم نے کوئی صدقہ اور خیرات دی تو یہ صرف یہ نہیں ہے صدقہ اور خیرات ہے، یہ صلہ رحمی بھی ہے اور صدقہ و خیرات بھی ہے، دونوں۔ والمسکین، اور کوئی مسکین وہ ہے، نبی صاحب نے فرمایا مسکین صحیح معنوں میں وہ ہے کہ جس کی آمدنی تو ہے لیکن گزارا نہیں ہوتا، اور غیرت مند رفیع ایسا ہے سب کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا کر پیٹتا نہ ایسی صورت بناتا ہے، فرمایا وہ مسکین صحیح معنوں میں نہیں ہے کہ تمہارے دسترخوان پر آئے، تم نے ایک نوالا دیا، ایک کھجور دے دیا، اس نے کہا تمہارے نوالا چلا گیا، مسکین تو یہ تفسیر، اس کی آمدنی پوری نہیں ہوتی اور پریشان رہتا ہے، فرمایا اس کو دو، ان کا حق ہے، احسان نہیں فرمائیں گے آپ بلکہ ان کا حق ہے، اپنا سبیل، اور کوئی پردیسی آ جائے، مسافر آ جائے اپنے یہاں، چاہے وہ تمنگل ہو اور بہت کچھ اس کے پاس ہو، لیکن اگر کئی غربت کے اندر پردیس میں مسافرت میں اگر اس کو ضرورت پیش آ جائے تو اس کا حق ہے۔ مسلمان کوئی آبادی میں کوئی پہنچ جائے گا تو 3 دن تک تم پر لازم ہے جائے، جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، اور پہلے تو بہترین جو تمہاری استطاعت میں ہے بہترین کھلاؤ اس کو، اور مالک نبی صاحب فرماتے ہیں کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ، کہ جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس پر یہ لازم ہے کہ یکرم ضیفہ، کہ وہ اپنے مہمان کی خاطر و تواضع کرے، اور حضرت ابراہیم کا واقعہ بیان فرمایا ہے کہ ابھی آئے ہیں کچھ مہمان، بجائے اس کے لیے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ کھانا تو نہیں کھائیں کیا، کھانا کھائیں گے، اور جب والا کہے گا چاہے بھوکا ہو بالکل کہ ساتھی میں، اور ان کا آگے بغیر پوچھے ہوئے پروردگار دکھانے کا فرماتا ہے دوڑے، دیکھا تو مہمان آ گیا اندر اور بچڑے کا گوشت چل رہے واپس لا رہے، تو یہ انداز ہوتا ہے مسلمان کا، اگر اس کے پاس جتنی توفیق ہوتا ہو ایک سوکھی روٹی ہو تو بہرحال اس کی حفاظت کرنا چاہیے، یہ اس کا حق ہے۔ اور آپ اندازہ فرمائیے کہ اس میں توریت میں جو آتا ہے کہ انسان کے قوم لوط کے لیے واقعہ آتا ہے
ادھر ان کی بستی میں صدوم کے اندر جس کے آج پتہ بھی نہیں ہے کہاں کی بستیاں اور کھنڈرات تک اللہ نے غائب کرتی ہے، ایسا ان کو الٹ دیا ہے. ان بستیوں میں ٹوائلٹ میں آتا ہے، کوئی مسافر پہنچ جائے تو کھانا اگر مانگے گا تو وہی مر جائے، کھانا نہیں دیں گے، اور جب مرنے کے بعد اسے کپڑے تک جو ہے وہ اتار کے نگا چھوڑ دیں. تو یہ ہے، یہی آج ہماری یہاں قوم ہے. اس کے اندر بھی شاید اللہ کے کوئی بندے ہوں. ابھی اس جہاں تک یہ نئی تہذیب کا وہ نہیں پہنچا ہے تو پرانی اپنے جو قومی چیزیں ان کے ہیں کوئی باقی ہیں، باقی اس شہروں کے اندر تو آپ نہیں پائیں گے. ابن سبیل کوئی پوچھنے والا ہو خدا تو بس دیر تبصیرہ. لیکن ہر مسئلے میں ایک اعتدال، جہاں تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے جس حد تک تمہارا یہ دل جو تمہارے فرقان ہے ایمان کے ذریعے سے اللہ نے فرقان کا فرما دی ہے، جب تک یہ ہو کہ ہاں اتنے کا مستحق ہے. اس سے آگے اگر تم کرو گے فضول خرچی، فرمایا نہیں، فضول خرچی نہیں ہونا چاہیے کسی مسئلے کے اندر. ان المبذرین، اس لیے جو فضول خرچ ہے، جو ریاکاری اور شان کے لیے، جیسے شادیوں میں، بیاہوں میں، آج کل تو ختموں میں بھی سب کچھ ہو رہا ہے. اور یہ سارا ہی جو جنم اشٹمی ہو رہی ہے، یا مسلمانوں کی جنم اشٹمی جس کو میلاد کہتے ہیں، جو عید ہے، اللہ اور اس کے رسول نے 2 عیدیں مقرر کی ہیں. اس میں 3 عید جو ہے اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں پیسہ لگانا، ایک کوڑی دینا، یہ حرام ہے اس کے اندر. اور یہ خالص یہ ہے اللہ کا گناہ ہو دینا، اور جو اس پہ لاکھوں لگاتے ہیں، ہزاروں پیش کرتے ہیں، یہ خالی فضول خرچ اللہ کے پاس نہیں ہے. اسی طرح کوئی چیز جہاں موج کا معاملہ ہو جائے، جہاں نام کا ہو، جہاں اپنی پوزیشن کا ایک خیال ہے، جہاں یہ دنیا کیا کہے گی، فرمایا یہ چیزیں ہیں، اگر اس کے اندر کہیں صرف کیا گیا تو یہ کوئی بھی چاہے چند پیسے تک صرف کیے جائے، یہ بھی ہے فضول خرچی. اور جو فضول خرچ ہوا کرتے ہیں یہ اپنا شیاطین، یہ شیطان کے جو ہے یہ ساتھی ہے، ان کے بھائی ہے. وکانا شیطان، اور تم جانتے ہو شیطان جو ہے لربہ کفورا، اللہ کا احسان فراموش ہے. تو جو اس کا ساتھی ہوگا وہ بھی بہرحال اللہ کے احسان فراموش ہے. پروردگار اس کو دے گا، اور وہ اللہ کی ناراضگی میں اپنے نفس کی پیروی کے اندر پھر اللہ کی دی ہوئی دولت کو اور اپنے مال کو وہ لگا کر اس طرح سے فضول خرچ بنے گا. فرمایا اگر کسی سے انکار کرنا ہو، ایک مومنوں، اللہ کے بندو، اسلامی نظام کے اندر تو اس کی برکتوں کا یہ عالم ہے. سمجھایا گیا ہے کہ تم یہ نہیں کسی کے ساتھ مدد کر رہے ہو اللہ کے دیے ہوئے رزق سے، تو اس کے بعد تم کو اتنا متحمل ہونا چاہیے، ایسا تمہیں فروتنی کے ساتھ پیش آنا چاہیے، ایسا تمہیں خاکسار ہونا چاہیے کہ ذرہ برابر تمہارے دماغ کے اندر یہ خناس نہ گھس جائے کہ تم بہت بڑا کام کر رہے ہو. فرمایا اگر کوئی تم سے مانگے وَإِمَّا تُرِضَنَّهُمْ، اگر مانگنے والے اتنے آئے ہیں وہ ذوالقربا ہو، وہ مسکین ہو، ابن السبیل ہو، یہ کوئی بھی اگر تم سے مانگتا ہے اور تم مجبور ہو، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، تو رضنا، اور اگر یہ انسان اے مسلمان تو مجبور ہے، انہم ابتغاء رحمت من ربک، کہ تیرے پاس کچھ نہیں ہے اور تو انکار کرنے پر مجبور ہے، اور اللہ کی رحمت کا منتظر ہے، ترجو ہے، تجھے اس کی امید ہے کہ انشاءاللہ آج نہیں کل میرے پاس ہوگا تو میں ضرور دینے کے لائق ہو جاؤں گا. فرمایا اس وقت بجائے اس کے غصہ ہے، بلکہ اس وقت کسی سے کہنا ہو کہ میں نہیں دوں، اس وقت میرے پاس کچھ نہیں، تو فقل لہم، معلوم فرماتا ہے تو کہنے والے مانگنے والے سے کہے قولا میسورا، بہت ہی آسان بات، انتہائی محبت والی، کہ بھائی تمہاری تکلیف، تمہیں سوال کیا ہے، تم سے مانگا ہے، بس تم بالکل شریک ہوں، لیکن اللہ جانتا ہے میرے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے، لیکن مجھے امید ہے اللہ اس وقت ہوا میرے پاس، میں تمہارے پاس آگے اس پر خدمت خود پیش کر دوں گا اس انداز سے. فرمایا اگر انکار کرو تو انکار کا یہ انداز ہو، یہ نہیں کہ تمہارے کماتے ہیں تمہارے لیے، دن رات اپنے خون کو پسینہ بنا کر باتیں تمہارے لیے، تم ہر وقت کھڑے ہوئے ہاتھ بنا کر، تمہارے یہاں تمہارا لڑکا پیدا ہوا بھائی سے کہہ رہے ہیں، تمہارے بیوی بیمار ہوئی، تمہارا یہ کام ہوا، ہمیشہ سے، اب ہر وقت بھائی میں بھی تو کماتا ہوں، میرے بچے، تو بھائی صاحب سے کہہ رہے ہیں. آج کل دنیا بہت ہے تمہاری فرمایا یہ نہیں کبھی کسی سے کہنا ہو، تو اس کے بعد یہ بڑے دل والے ہو، اس آسانی کے ساتھ کوئی بات کہو. فرمایا ہر مسئلے کے اندر قرآن و حدیث، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو دیکھو، ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، اور نہ بنا لو اپنے ہاتھ کو بنا ہوا، گویا توق پڑا ہوا ہے الی عنقک، اور تمہارا ہاتھ جو ہے وہ گردن سے چمٹا ہوا ہے. فرمایا مراد اس سے یہ ہے کہ کنجوسی نہ کرنا، جو ہے نفس کے مطلع ہو کر بس یہی ہو کہ بس بڑھتا جائے کہ خزانے کے ساتھ برکت نہ بیٹھنا. بلا تبسطھا کل البسط، یا جوش میں آ گئے تو سب کچھ لگا دیا، دینا ہے ہر مسئلے میں سوائے اس مسئلے کے جو اللہ کی راہ کی ہو، اس کے اندر کوئی تبذیر نہیں ہے. جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سب کچھ دیا اور آپ نے قبول فرما لیا. فرمایا کسی مسئلے میں کسی ایسا
الجہاد ملوما محصورا. ایک تو دوسرے کہیں دیکھیے اب یہ عالم ہے, اب یہ پکار کر رہے ہیں, عالم لوگوں سے مباہلہ کر رہے ہیں, کیسے غلطی ہو گئی, معصورہ حسرت زدہ ہو کر, کاش ایسا میں کیا ہوتا, فرمایا نہیں ایک اس تعلق سے. باقی یہ جو کہا جاتا ہے ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا, فرمایا یہ جو ہے کہ جو صاحب جن کا یہ خیال ہو کہ جو مال میں دیتا ہوں اور یہ میرا اوپر کا ہاتھ اس معاملے میں ہے اور میں ان سے کہیں بلند درجے کا ہوں اور ان کو ضرورت پڑتی ہے تو میں ہی مدد کرتا ہوں, مالک نے فرمایا یہ بالکل دوسری چیز ہے. دیکھو مال کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے مال اس کے پاس ہے گویا اللہ کی رضا جس کو حاصل ہے, مال کی یہ پروردگار کا ایک امتحان ہے. کبھی مومن کو دیتا ہے بے حساب اور آزماتا ہے کہ تبختر تو نہیں آتا, گھمنڈی تو نہیں بن جاتا. کبھی ایک مومن کو نہیں دیتا ہے, آزماتا ہے کہیں بے صبرا تو نہیں ہے, باورا تو نہیں کرے گا, اللہ سے سپر نہیں کرنے لگے گا. کبھی دیتا ہے اللہ کے ایک نافرمان بندے کو اور اس کے بعد پوری طرح سے جگا دیتا ہے, اس کو چھٹ جاتا ہے, وہ بے حساب دیتا ہے اس کو. فرمایا یہ ہماری رضا, ہماری مشیت ہے, یہ رضا اس میں نہیں ہے. ہم اگر کافر کو دیتے ہیں تو ہماری رضا شامل حال نہیں ہے. جیسے ہمارے کتنے لوگ گزرے ہیں اس سے پہلے جنہوں جماعتیں قائم کی ہے, وہ کہتے ہیں کہ چونکہ آج کل کے عیسائیوں کے پاس طاقت اور قوت ہے اس لیے اللہ اس سے راضی ہے. حالانکہ یہ مشیت اللہ کی رضا کا سوال, رضا تو صرف مومن کے لیے ہوتی ہے, اللہ کی رضا کسی اور کے لیے نہیں. فرمایا اس کے اندر یہ بالکل اللہ کا دوسرا قاعدہ ہے, جس کو چاہتا ہے پروردگار اس کی دوسری حکمت ہے, اس کو ذرا پھیلا دیتا ہے اور اس کے لیے چاہتا ہے وہ تنگی اور ترشی کے ساتھ گزارنے کا موقع دیتا ہے. اللہ پروردگار ہر ایک کی ہر اپنے بندے کے بارے میں باخبر بھی ہے اور پروردگار دیکھنے والا بھی ہے, دانا بھی ہے, بینا بھی ہے. یہ بیچ میں جملے بتانا آ گیا تھا. فرمایا اس کے بعد حکم ہوگا ایسے نظام کے اندر کہ ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق, کہ یہ جو منصوبہ بندی کے لیے اللہ کو کروڑ صرف ہوتے ہیں کہ آبادی کم کر دی جائے. آپ حضرت جو آگے ہیں خوش نصیب ہے, اب کوئی نہ آنے پائے. تھرڈ کلاس کے افسروں چلنے والے سفر کرنے والے کہ آخر میں گھس کے دروازے کے پاس بیٹھ گئے, خود تو بیٹھ گئے لیکن دوسرا کوئی آتا کہ جگہ نہیں. حضرت یہ اللہ کے پاس رشتے خزانے ہیں, پروردگار کے آپ بے حساب بے انتہا. یہ تو قتل نفس کرتے ہیں, یہ ظالم جو اپنی اولاد کو مارتے ہیں, بتاؤ ان کے اندر سرگزری کے علاوہ اگر کہیں محبت و رحمت کہاں آ سکتی ہے. اللہ کو یہاں بھی اب آج کل بھی منصوبہ بندی ہو رہی ہے, بجائے اس کے کہ ایمانداری کے ساتھ جو پیداوار اللہ نے جتنے انسان اس سے کہیں زیادہ رکھی ہے زمین کے اندر, ان کی روزی اس کو حاصل کیا جائے, اللہ کی طرف بلایا جائے اور اس کے بعد پھر روزے کے انتظام کیے جائے, بجائے اس کے یہ کرے بلکہ اولادی کم کرے. اور پھر اس کے بعد جو اس کے نتائج دیکھ آ رہے ہیں کہ وہ جو ایک خوف تھا کہ کہیں غمازی نہ کر دے یہ برائی کی, جو اس میں خطرہ ہے, اب وہ بھی خطرہ ختم ہو گیا کہ کبھی وہ چیز اگر ہوگی تو ہر جگہ کلینکس قائم ہے اور ہر ڈاکٹر جو نرس ہے اس کو یہ اختیار مل گیا ہے, جس کو چاہو باقی رکھو, جس کو چاہو دیر سے باہر نکال دو. اولاد کے لیے جو قتل کرتے تھے, فرمایا اولاد کو قتل کرنے سے اگر تم اقتصادی منصوبے بندی کرتے ہو تو ظالموں یہ ایسی بھی چیز نہیں چاہیے. اور اللہ سے کتنے بے بدگمان ہو سکتے ہیں انسان, نہ کو ہم ان کو دیں گے اور یا تم, اور تم سمجھتے ہو ان کے آ جانے کے بعد پھر ایک کنبا بڑا ہو جائے گا, پھر بڑی پریشانیاں ہوں گی اور اس کے نحوست چھا جائے گی. فرمایا کہ ہمارے پاس کچھ کمی ہے, ہم تم کو بھی دیں گے اور تم کو بھی دیں گے. آگے نبی صاحب نے فرمایا ہے کہ شادی کرو ودود اور ولود سے, ایسی خاندان ایسے ماحول کے اندر جہاں کی بچیاں یا لڑکیاں ہیں, عورتیں ہیں, وہ ولود ہے جہاں کے خاندانی یہ ہو کہ بہت سی اولادیں بہت ہوتی ہیں یہاں کی لڑکیوں کو, اور ودود ہو اور جو چاہے محبت کرنے والیاں ہوں, ان سے کرو اس لیے کہ ان کی اولاد زیادہ ہوگی مسلمانوں کی. وَإِنِّي أُبَاهِي بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, کہ ہم میں تعداد کے اوپر بھی, مومنوں کی تعداد کے اوپر بھی میں دوسری امت کے مقابلے میں فخر کروں گا. یہ میری امت کا یہ عالم ہے اور عالم ان کا عالم یہ ہے کہ منصوبہ بندی ہو رہی ہے. اس لیے ان قتلہم کان خطا کبیرا, کہ ان کو قتل کر ڈالنا بہت بڑی خطا ہے, بڑے خطا کار ہیں وہ جو شان سے فخر سے بیان کرتے ہیں میں تو ڈاکٹر ہوں. بہرحال کتنی خواتین ایسی بے حیا ہو گئی ہیں کہ وہ آ کر مجھ سے بیان کرتی ہیں کہ ہم یہ ایکشن لے رہے ہیں, یہ کوشش کر رہے ہیں, ایسی بےغرضی کے ساتھ کہ ایک مرد بھی ہے پانی پانی ہو جائے. ان خواتین کے اندر کیا معلوم نہیں یہ کہاں سے گھس گیا ہے ان کے اندر,
وہ بیان کرتے ہیں میں ان کے دادا اور نانا کے برابر ہوں، لیکن وہ ایسی باتیں بیان کرتی ہیں. اس طرح سے ہم یہ منصوبہ بندی کر رہے ہیں، اس طریقے سے اس چیز کو منصوبہ بندی کی شاخ کے اوپر ہم کیا چاہ رہے ہیں. اسی کے ساتھ جو اس کے نتائج ہو سکتے اللہ جانتا تھا کہ جب یہ معاملہ ہوگا، منصوبہ بندی ہوگی تو اس کے بعد زنا عام ہو جائے گی اور زیادہ بڑھے گی. اسے آج ہے یار بلا تقربوا الزنا انہ کان فاحشا. اور یہ زناکاری کا جو معاملہ ہے، بدکاری، اس کے قریب بن جاؤ. فرمایا سد باب ایسا ہو ذرائع تک کو نہ کہیں تصویریں، فاحش تصویریں، نہ گانے، نہ بجانے، نہ شراب، نہ اختلاط مرد و زن. یہ جو آج ہر جگہ جہاں معلوم ہوتا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ یہی ہے. ہر محفل میں کہیں جانا چاہیے تو معلوم ہوگا کہ مشاعرے میں کبھی میں جایا کرتا تھا، ایک مشاعرہ ہونے والا کل پرسوں تھا، تو وہاں مجھے خبر دی گئی صاحب اس میں شاعرات بھی ہیں. اگر آپ میں نے کہا بس استعفا میرا باسط و یاس. ہر جگہ شاعرات تو اس کے اندر آگے مشاعرے میں شریک ہو رہی ہے. ہر جگہ کوئی جگہ تو ایسی نہیں ہے. فرمایا جہاں یہ ساری چیزیں ہیں، یہ سنیما، یہ ٹیلی ویژن اور یہ گانے بجانے، ہر چیز کے لیے نبی صاحب نے فرمایا کہ میں معازف کے توڑنے کے لیے آیا ہوں. آپ نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا اسی مسلمانوں کے اندر کہ نکل پڑیں گے کائنات المعازف کہ جو یہ آبرو باختائے ہیں، یہ چھت دکھانے والی ادھر ادھر گھومتی پھرے گی. اور والمعازف گانے بجانے کے وہ آلات. معازف جو ہے ایک ہوتا ہے مزمار. مزمار کے معنی وہ ہیں گانے بجانے کے آلات جو منہ سے بجائے جائیں. اور معازف کہتے ہیں اس سامان کو، ان بازوں کو کہ جو ہاتھ وغیرہ سے بجائے، منہ سے نہ بجائے جائے. اسی لیے نبی صاحب نے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے کی آواز، ان کی قرات کی حلاوت سننے کے بعد آپ نے فرمایا تھا کہ مزامیر داؤد میں سے تم کو بھی مزمار ملا ہے. اور مزامیر داؤد سے مراد یہ تھی جو منہ کی چیز تھی، کیونکہ ان کی تلاوت ایسی ہوتی ہے داؤد کی. تو فرمایا کہ ابو موسیٰ تم کو بھی اسی میں سے ملا ہے. تو یہ مزامیر میں اور معازف میں یہی فرق ہے. اور نبی صاحب نے فرمایا مجھے بھیجا گیا ہے کہ گانے بجانے کی جو آلات ہیں ان کو میں برباد کر دوں گا، توڑ دوں. اور آج ہر جگہ آپ دیکھتے ہیں اس کا سامان ہے. اور یہ دائیات ہیں ہر قسم کی، ہر جگہ راستے گلیوں میں اگر آپ اٹھائیں گے تو جو لگے ہوئے ہیں پوسٹر اور بنے ہوئے بڑے بڑے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایسی بے حیا بے شرم قوم ہے کہ کوئی اس کی طرف نگاہ اٹھا نہیں سکتا. ہر جگہ راستے میں چوراہے پہ لگا دیے گئے ہیں اس ملک کے اندر. تو یہ بتائیے اس سے بڑھتے بڑھتے ہر گھر ہے وہ یہی ہے تاپ اور جھاپ کا مقام ہے. اور تو وہ موقع نہیں رہا. پہلے تو کچھ تھا، کچھ پابندیاں تھیں. اب یہ اختلاف کے بعد اب تو وہی زمانہ آ جائے گا جیسے کہ وہاں امریکہ والے کہتے ہیں کہ اس کی مثال ایسی ہے، کسی باکرا کو اگر تم ڈھونڈنا چاہتے ہو، جوان باکرا کو جو کنواری ہو، تو اس کا ڈھونڈنا ایسا ہے جیسے کہ ہے اسٹاک میں جہاں پر بھوسا ہوا جمع ہو، اس میں ایک سوئی گم ہو جائے. تو وہ سوئیاں کی ہے جو ہوتا ہے یہ اس کے اندر بھی آپ دیکھتے ہیں بالکل سوئیوں کی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. پر میں ڈھونڈ نہیں سکتا. ایک زمانہ اگر ابھی نہیں آیا ہے تو بہرحال اگر یہ اللہ تعالیٰ توفیق نہ دی اور یہ دین کی دعوت یہ نہ اٹھی اور صحیح معنوں میں خلوص کے ساتھ کچھ لوگ آگے نہ بڑھے، اللہ نے ان کو سمجھنے کو طاقت نہ دی. تو آپ دیکھیں کہ ایک ایک گھر ہے تو اس طرح سے فحاشی کا اڈا بن جائے گا. اس کے قریب میں جاؤ انہو کانا فاحشہ. اسی لیے پروردگار نے سب سے اس کو روکنے کے لیے سب سے پہلے اللہ کی سختی بیان فرمائی کہ اللہ ایک تو ایمان دے دیا جائے کہ اللہ تمہارا مالک ہے، اللہ کے نبی صاحب تمہارا رہنما ہے. قیامت کے بعد وہ کچھ ہونے والا ہے لیکن وہ تمہارا آخری فیصلہ ہے. یہ اگر دل میں بیٹھ جائے اور پھر اس کے سامنے انسان کے سامنے یہ آئے اللہ نے اس کو منع کیا ہے، رسول نے اس سے کہا ہے دور رہو، اور جہنم بتایا ہے اگر تم سے قریب رہو گے. جب یہ باتیں ہو جائے دل کے اندر سب سے پہلے یہ چیز ہو جائے اور اس کے بعد پھر قیدیں لگائی جائے. پھر یہ افراد و مقدر سوائے محرمات کے کوئی دوسرے کے سامنے نہیں آ سکتی. اور پھر اس کے بعد پھر جب یہ سب کچھ ہو جائے شادی کو آسان بنا دیا جائے. یہ فحاشی، یہ ناچ اور گانا، یہ شراب، یہ سنیما، یہ سائٹ جو ہے، یہ رسالے اور یہ تصویریں جو ہیں ان کو بند کر دیا جائے. اور پھر اس کے بعد بھی شادی کی آسانی کے بعد نہ اس میں کوئی خاص مطبوعہ جہیز ہے، نہ دعوتیں ہیں، نہ اس کی تیاری ہے. جیسے کہ حضرت بخاری کی دونوں روایتیں ہیں. حضرت معاذ بن جبل کو حضرت جابر بن عبداللہ ابن عبد الحرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور کہا تمہارے بدن کے اوپر کچھ ایسے اثرات معلوم ہو رہے ہیں جو شادی کی خوشبو ہوا کرتی ہے، وہ تمہارے بدن معلوم ہو رہی ہے. انہوں نے کہا جی میں نے شادی کی. فرمایا باقرہ سے یا شوردیدہ کی سیبہ کی؟ انہوں نے کہا کہ میرے باپ آپ جانتے ہیں جب شہید ہوئے ہیں احد میں تو مجھ سے یہ وصیت کر کے گئے
کو چھوٹی بہنوں کا خیال رکھنا. تو اگر میں کسی باقرہ کواری اللہ کے ساتھ کرتا تو اس کے بعد تو یہ بات میسر نہ تھی. میرے بھائی